خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے برسوں، اور یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ناظرین، پروگرام ہے خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ اس وقت 14 اگست یوم آزادی کے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا دن کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور آج کے دن ہی پاکستان انگلستان سے آزادی لینے کے بعد مورز وجود میں آیا ہے، اور آج کے دن کا آغاز جو ہوا ہے وہ صوبے دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی سے ہوا ہے۔ اسی دن کو منانے کے لیے ہم نے یہاں پہ اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ہمارے معزز مہمانان گرامی کو۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم سچوانی صاحب، آپ بزنس مین ہیں اور سیاست سے آپ کا تعلق ہے۔ سر، آپ کو شو میں ویلکم کریں گے۔ یہاں پہ جو ہمارے دوسرے معزز مہمان موجود ہیں، جاوید صدیقی صاحب، آپ بھی اکثر ہمارے ساتھ پروگرامس میں موجود ہوتے ہیں، سلیم صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جاوید صاحب بھی جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے ایک بزنس مین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور خود بھی جو ہے ایک ابھرتے ہوئے رہنما ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر قادری صاحب، آپ فضل الرحمان اسپورٹس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ منیر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ مزید بھی جو خدمات اور جو امور انجام دے چکے ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ آج کیونکہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو آپ نے بھی آزادی دی ہے کہ تھوڑا سے اپنے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں مختصر۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو میں جب 17 سال کا تھا، جب سے میں نے فضل الرحمان اسپورٹس کلب قائم کیا تھا، جب میری خود عمر 17 سال تھی، اور میرے کلب کی جو 2 خصوصیات ہیں 14 اگست کے حوالے سے، کہ میرے 17 کھلاڑی جو ہیں وہ NAD سے پاس آؤٹ ہیں، انجینئر بنے، اور اس کے علاوہ پاکستان لیول پہ بھی میرے 3-4 کھلاڑی ماشاءاللہ پرفارم کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ میں گراس روٹ لیول پہ تقریباً 35-36 سال سے انوالو ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام جتنے نیشنل اسٹیڈیم پہ تقریباً 15 سال تک میں لاسٹ ایئر تک بال پکرز، جو باؤنڈری لائن پہ بچے ہوتے ہیں، جو اسکور بورڈ آپریشن ہوتا ہے مینول، اور جو ہمارے اسٹاک بولر کراتے ہیں، جو ٹیموں کو، جو ہماری مہمان اور قومی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو پریکٹس کراتے ہیں، اس کا میں کوآرڈینیٹر الحمدللہ مستقل رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کراچی پبلک اسکول سے میری وابستگی ہے، میں تقریباً 11 سال اسپورٹس کوآرڈینیٹر رہا ہوں کراچی پبلک اسکول کا، جو کم و بیش 16 برانچیں ہیں، اور وہاں اسپورٹس کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اور یہ سب 14 اگست کے حوالے سے ہے کہ پاکستان بنا تو ہمیں اتنی آزادی ملی، اور پاکستان بن گیا تو ہم نے اس کی شناخت بننی ہے۔ اب تک ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اسپورٹس کے وابستہ ہونے کی وجہ سے اسپورٹس میں ایسا کارنامہ انجام دیں کہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا پرچم سرخرو کیا ارشد ندیم نے، جو آج واہ واہ ہو رہی ہے، اور اس نے تن تنہا یہ بتا دیا کہ جس طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور تن تنہا ایک انداز میں بات کر کے قوم پیچھے آئی، اور ایک جمع غفیر تھا جو بعد میں قوم کی صورت میں، اور اس کے بعد مملکت خودآزاد پاکستان کے تحت جو ہے وجود میں آیا۔ ایسے ہی ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم کھیل کے شعبے میں خصوصاً اور تعلیم کے شعبے میں بھی ایسے نوجوان پیدا کریں کہ ایک اور ہماری قائد پیدا ہو، ایک کھلاڑی پیدا ہو، اور پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سربلند ہے انشاءاللہ۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ سلیم صاحب، آپ بتائیے گا آج کے دن کو آپ کتنا اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے آج کے دن سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، آج کے دن ہمیں اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کی جو نظر آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بالکل، آزادی ہمیں منانی چاہیے، اور ہم منا رہے ہیں، اور ہم نے کیمپ بھی لگایا ہوا سولہ بازار میں اسی حوالے سے، مگر جو ہے وہ دل میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نوجوان ہمارے جس کی تربیت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس طرف جا رہے ہیں تو وہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک پہ ہم نے اختلاف کر لیا، وہ میں ذکر ہی نہیں کرتا، دوسرا کلام پاک۔ تو آج اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کلام پاک سے ہمارا معاشرہ تقریباً 95% لوگ جو ہے وہ دور ہیں۔ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ترجمہ ان کو نہیں معلوم ہوتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک میں کہ یہ ایک حکم نامہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، مگر آپ دیکھ لیں
کہ ہم اس کے اوپر ترجمے کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ پڑھائی کی طرف جا ہی نہیں رہے, جبکہ وہ دین کی اساس ہے, دین کی بنیاد ہے, جو دین ہی ہمارا کلام پاک ہے, اور دین ہی ہمارے سے ہم دور ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں, ہزاروں لوگ جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں بند ہوتے ہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی غلط کام کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے. مگر آپ بتائیں کہ جب انہوں نے اتنی بڑی مثال دی تھی, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں, اور آج ہم غور کرتے تو ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. 6 ججز ہائی کورٹ کے, وہ بھی انہوں نے بھی ہمارے وہاں پہ جو ہے نا احتجاج کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. اب جو ایک انصاف کا فیصلہ آیا, حق و انصاف کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں, تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا اختلافات ڈال دیے گئے کہ بھئی اختلافات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی, جو کہ ایک ناممکن بات ہے کہ فل بینچ کا ایک فیصلہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ جو ہم پر مسلط ہیں, اور یہ جو لوگ جو ہمیں غلط راہوں پہ لے جا رہے ہیں, یہ جو لوگ ہمیں جو بربادی کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں تعلیم سے دور کر دیا ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ITPs اور دیگر اس طرح کے اقدامات کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے کے آئے. آج وہ کس طرح ہم پر مسلط ہو گئے, تو ان مسلط کرنے والوں کے لیے بھی آج غور و فکر کا مقام ہے, اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نہ صرف ترجمہ پڑھیں بلکہ اللہ کے حکم نامے کے اوپر عمل کریں, تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور دیگر معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا. بالکل. سلیم سجمانی صاحب سے حاصل گفتگو کر رہے تھے. جاوید صدیقی صاحب, آپ سے کہوں گا, آپ بھی ابھرتے ہوئے پولیٹیشین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بزنس کے میدان میں بھی جو ہے وہ اپنا قدم بھی آزما رہے ہیں. آپ آج کے دن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آزادی کی ویلیو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے چینل کی توسط سے دیکھنے اور سننے والوں کو سب سے پہلے جشن آزادی 77ویں جشن آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور جیسے کہ ہم بھی بچپن سے سنتے اور دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اس آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئیں, اور اس آزادی کے وقت جو ہمارے جو بزرگ تھے, جو آبا و اجداد تھے, انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے, انہوں نے اپنے بچے اس راہ میں قربان کیے, پھر کہیں جا کے یہ ہمیں آزادی ملی. اور اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ آپ جو ہمارے ابھی بھی اس میں بہت سارے ایسے بزرگ ہوں گے جو ابھی بھی حیات ہوں گے, تو ان سے جب آپ وہ واقعات سنیں گے, وہ جو اس وقت جو ایک جذبہ تھا, جوش تھا, جنون تھا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزادی کی کیا ویلیو ہوتی ہے. اور اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے, اچھا اب یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو سینئر ہوتے ہیں وہ اپنی جو نئی جنریشن ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے قائد اعظم نے یہ مہم لیڈ کی, اور کس طرح علامہ اقبال کا ذکر آیا کہ کس طرح علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک جذبہ مسلسل ہے, جی جذبہ پیدا کیا. شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے, اور جو دوسرے لوگ تھے, مطلب ہر آدمی نے اپنے حساب سے, نے اپنے قلم کے ذریعے, جی قلم کے ذریعے, تو یہ اس طریقے سے ہمیں آزادی ملی. اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس وقت, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح نفسا نفسی پھیلی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ایک پیغام کہ ہمیں رنگ و نسل, زبان اور دوسری چیزوں سے نکل کے ایک قوم بننا پڑے گا. بالکل. تمام اور جس دن ہم, جی بالکل تفریق سے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ عرصے سے ہماری جو سیاست جس طرح چل رہی ہے وہ رنگ و نسل, زبان اور مذہب کی بنیادوں پہ چل رہی ہے, تو اس کو ختم کر کے ایک قوم بنیں گے. اور جب ہم ایک قوم بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک پھر دنیا میں سب سے آگے. اور آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ چند سال پہلے تک کہ یہ ہم ایشین ٹائیگر بن رہے تھے, تو انشاءاللہ ہم ایشین ٹائیگر کیا ورلڈ ٹائیگر بنیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے تفرقے جو ہے, چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ لسانی ہوں, وہ ختم کرنا پڑے گا. ایک قوم ایک پلیٹ فارم پہ مل کے, آزادی تو ہم نے لے لی, لیکن آزادی کے بعد جو ترقی ہونا چاہیے 70 سال میں, اس تک ابھی ہم نہیں پہنچے. جو دنیا میں ایک نام, ایک چاہے وہ معاشی طور پہ ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے ہو, چاہے وہ کھیلوں کے میدان میں ہو, ابھی آپ نے جیسے ارشد ندیم کا ذکر کیا, تو اس طرح ہمیں ہر نوجوان میں یہ جذبہ ڈالنا ہوگا, یہ پیدا کرنا ہوگا
کہ آپ جو ہے دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی بنے, دنیا کے نمبر 1 مقرر بنے, دنیا کے نمبر 1 ڈاکٹر بنے, دنیا کے نمبر 1 انجینئر بنے. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دنیا میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل مثبت بات کہی ہے اور ایک مثبت پیغام دیا ہے. اور جاوید صدیقی صاحب آپ کو سلام پیش کروں گا کیونکہ آپ نے زمانہ طالب علمی کی یاد بھی دلا دی ہے. ناظرین خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کو 14 اگست کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کریں گے. اور ناظرین آج کا جو دن ہے وہ ہمیں ان شخصیات کی یاد دلاتا ہے جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے خلاف اور برطانوی راج کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنا خون کا نذرانہ دیا اور اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی ہے. آزادی کے حوالے سے ہی بات کریں گے. منیر قادری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کے نزدیک آزادی کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں آزادی کی اہمیت تو میرے خیال میں اس وقت بھی نہیں معلوم تھی جب یہ پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ تو بہت کچھ گنوانے کے بعد اور بہت کچھ لٹانے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. اس وقت ہم مملکت پاکستان میں جس کو آزاد مملکت کہا جاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, جس میں نعرہ یہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نعرے کی بنیاد پر ہم نے, جیسے ابھی آپ نے انگریز کا ذکر کیا, تو ہم نے اس انگریز یا اس جو سامراجی نظام تھا اس کے خلاف جدوجہد کر کے ایک ملک کو آزاد کیا. لگتا یہ ہے کہ ہم نے ملک آزاد کر لیا, ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انگریز کے خلاف, سامراج کے خلاف, ہم بدماشوں کے خلاف, ہم جو ہے وہ سوشلزم کے خلاف, ہم کمیونزم کے خلاف, ہم جو ہے وہ سرمایہ داروں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اس ملک کو اسلامی نظام کے لیے ہم معرض وجود میں لائے, تو آج ہماری بدنصیبی کتنی ہے کہ ہم 77-78 سال پہلے چلے گئے ہیں, بلکہ اس سے پہلے جو تحریک تھی اس سے پہلے چلے گئے ہیں, کہ جس میں ہم انگریز کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں. انگریز کو بلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے, انگریز کو بلا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیجیے. یہ وہ معیشت کا زمانہ ہے, یہ وہ دین ہے جس کی وجہ سے ملک کو ہم نے قائم کیا, کہ جہاں ہزاروں مربع میل پہ ہمارے جو خلفائے راشدین تھے, جو اسلام کے پیروکار تھے سیمانوں, انہوں نے حکومت کی. اور ایسا زمانہ آیا کہ جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا اور زکوٰۃ بانٹنے کے لیے لوگ موجود تھے. اسی طریقے سے نظام ایسا تھا کہ جب ایک عورت جو ہے وہ نکلتی تھی تو اس عورت کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے سیکورٹی گارڈ لے کے جائے یا اپنے آپ کو پردے میں رکھے, یعنی عورت سے زیادہ مرد کا پردہ تھا. اسی طرح لوٹ ماری نہیں تھی. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جس میں جو ہے امین اور صادق کہنے والے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ہمیں اس شعور کے ساتھ اس ملک کے لیے ہم نے اس وجود میں لائے, ہم نے اسے روگردانی کی. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب قرآن میں آیا ہے کہ سود لینے والا سود دینے والا دشمن ہے, جب ابدی دشمن جو کلام پاک کہہ رہا ہے, جو دنیا کو بنا رہا ہے, جس نے کہہ دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ میں بعد میں ڈالتا ہوں اور پہلے رزق دیتا ہوں اور پہلے میں تمہاری قسمت کا میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اس کو طریقے سے اسے چلانا, فطرت کے مطابق چلانا, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس کے بدلے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے اللہ کے برابر شریک کر لیے, اپنے آپ کو شارٹ کٹ پہ لے گئے اور ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو 2 نمبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت آزادی کی اہمیت ہماری اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایمانداری سے اپنے ذہن کو آزاد کریں, ہم اپنے ذہن کو آزاد کریں بدتمیزی سے, بے احترامی سے, گندگی سے, غلط خیالات سے, اپنے ملک کے خلاف سازشوں سے. اور ہمارے جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہ کریں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آج زمین کے اوپر ہیں, اوپر زمین کے نیچے جائیں گے, اور اس زمین میں جو لاکھوں آدمی اس وقت اللہ نے بسائے ہوئے ہیں اور جن کو جو ہے اللہ نے زندہ کیا اور پھر مردہ کیا اور پھر زندہ کرے گا, تو ہم بھی اسی میں سے ہیں. تو ہم انصاف کیوں نہیں کر رہے, ہم اخلاقیات کا درس کیوں نہیں دے رہے, ہم درسگاہوں کے اندر بچوں کو وہ تعلیم کیوں نہیں دے رہے جس کے لیے یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تھی. شاید ہم اگر ہم آخر ہم نے آزادی کا جو اصل مقصد تھا ہم نے وہ فوت کر دیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل بہت اچھی مثال میرے سامنے آئی ہے کہ قائد اعظم کی مثال, اس طرح کے جیسے والدین ہیں, ماں باپ نے ایک بہترین آپ کو جو ہے جائیداد دے دی ہے, لیکن ہم اپنے بحیثیت اولاد کے ماں باپ کے مرتے ہی ہم نے اس کی روگردانی کر دی. ماں باپ کا جو قربانی تھی وہ ہم نے ضائع کر دی. ہم نے عیاشی میں اس مال کو اور اس پراپرٹی کو اور اس جائیداد کو ہم نے غرق کر دیا. آج ہمارا ملک بھی اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ ہمارا باپ اگر
آج پردہ کر گیا ہے تو ہم نے اس کی جو امانت تھی اس میں خیانت کی ہے. ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا, ہم نے اس کو وہ جرا نہیں بخشی. جو اس نے پودا لگایا تھا اس کو ہم نے والی پرچم تو ہم کہتے ہیں کہ سر زلالی پرچم ہے, لیکن ہم نے اس کو سرسب نہیں رکھا. ہم نے اس کے کلیان کو, اس کے کھیتوں کو, اس کی آبادی کو, اس کے آباد کاروں کو, اس کے کسانوں کو, ان سب کو ہم نے اس صورت میں لاگے کھڑا کر دیا کہ آج سب جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ آیا یہ آزادی تھی یا کوئی ایسا مارکا تھا جس میں ہمیں جو ہے ایک جگہ پہ جا کے جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا. یعنی ایک پنجرے سے نکل کے اگر چوہا اور بلی اگر یہ سمجھتے اور طوطا اور کبوتر کے ہم آزاد ہیں, تو آج پاکستان بننے والے شائقی جو عوام ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. کرتے چلوں, ایک شاعر, نوجوان شاعر ابھرتے ہوئے عمیر نجمی صاحب, ان کا ایک شعر تھا, آپ نے پنجرے کا ذکر کیا اور غلامی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. تو لگتا یہ ہے, سلیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا لگتا ہے آزاد تو ہو گئے لیکن غلامی کا جو توق ہے وہ گلے میں ہے اور غلامی کے خول کے اندر ہم لوگ بند ہیں, اس سے ہم کیسے نبرداشت ہو سکیں؟ دیکھیے کلام پاک میں آیا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ہمیں خوشخبریاں تو یاد رہ گئی ہیں, مگر وہ جو ڈر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرنے کے مقامات پہ اللہ اور آخرت پر ایمان کہ ہمیں اللہ کے آگے جانا ہے, جواب دینا ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ اگر ہم نے اس طریقے سے نہ گئے تو ہمیں دوزخ میں دھکیلا جائے گا, اس طریقے سے جائیں گے, تو وہ ساری باتیں جو ہے ہم بھول گئے ہیں. تو ہم جب تک ہم اپنے اوپر والوں سے, میں کہوں گا خاص طور پہ, اب نیچے کا معاشرہ سدھارنا, ہمارے اوپر جو بیٹھے وہ مسلط ہیں طاقتور حلقے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ معاشرے کو سدھارنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. ہر غلط بات کو صحیح نہیں ہو سکتی, غلط ہی رہتا ہے اور صحیح رہتا ہے. تو جب تک اس غلط اور صحیح کے تناظر کو بہتر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ ہم آزاد ہم بول تو سکتے ہیں ہم آزاد ہیں, مگر ہم آزاد کس سے ہوں گے جب ہمیں معلوم ہے, ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جھوٹے مقدمات کیے ہیں, یہ جھوٹے مقدمات ختم کرو, آپ یہ عدالتی فیصلے غلط آ رہے ہیں, غلط ہونا چاہیے. یہ ہمارا جو آرمی چیف جو ہمارے اتنے ڈالر لوٹ کے چلا گیا اس کے اوپر مقدمات پاکستان میں چلنے چاہیے. یہ ہمارا چیف جسٹس جو لوٹ کے چلا گیا کیا اس کے اوپر مقدمات پاکستان میں چلنے چاہیے. یہ ہمارا وزیر اعظم چلا گیا اتنے پیسے لوٹ کے, ان کا مقدمات, کیونکہ یہ غریبوں کا مال ہے, اس کے اوپر مقدمات چلنے چاہیے. جب تک تو ہم کیسا آزاد ہے, جب تک تو آپ دیکھیں کس چیز کے اوپر آزاد ہے. اب جو لوٹ کے جا رہے ہیں ان کو آج ہم نے اقتداروں میں بٹھا دیے اور تھالی میں ڈال کے ایئرپورٹ سے ان کو لا کے سارے مقدمات سے بری کر دیا ہے. تو اس طریقے سے آزادی تو آزادی نہ ہوئی. آزادی وہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے, جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. ایک مذہب ایک قوم, صرف پاکستانی قوم نہیں, ایک مذہب ایک قوم, اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یہ سب ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے. آج غزہ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. آج 40,000 افراد شہید کر دیے گئے غزہ میں. ہمارے معصوم بچے, عورتیں, بزرگ, نوجوان, ایجڈ عمر کے وہ شہید کر دیں. کس لیے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کون سے قانون میں یہ جائز ہے کہ آپ بے گناہ پرامن شہریوں کے اوپر جو ہے بمبارڈمنٹ کریں؟ عراق کو بمبارڈمنٹ کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا کہ اس نے, ان کے اوپر شک تھا کہ اس کے پاس ویپنس ہیں جو کہ ہے نا وہ تباہی لا سکتے ہیں. اس کے اوپر شک کے اوپر انہوں نے پورے عراق کو برباد کر دیا, ہزاروں معصوم بچوں کو, بے گناہ عورتوں کو برباد کیا. اور آج ایک جو چھوٹا سا ایک اسرائیل جو ان کو یہودیوں کا جو ہے نا وہ, کیونکہ آج کل یہودیوں کا تسلط ہے پوری دنیا کے اوپر. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہودیوں کا تسلط ہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے انڈیا وغیرہ. اگر آج ہم حقیقت میں دیکھیں تو آزاد, سب سے زیادہ آزادی ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو آج ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں, وہی آزاد ہیں. اس کے علاوہ ہم مسلمان تو سارے کے سارے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں وہ امداد کر رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے خلاف. ان کے جو پڑوسی ہیں اسرائیل کے عرب ممالک, وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو راستہ دے رہے ہیں ان کے سامان آنے جانے کا. تو آزادی تو ہمارا جو مین جو تھا خلافت, جس سے تمام مسلمان متحد ہوتے تھے, وہ خلافت کو قائم ہونا چاہیے. خلافت تحریک کا ہی تسلسل تھا یہ پاکستان بھی. جی, اور یہ خلافت کو حقیقت میں اب دوبارہ قائم ہونا چاہیے. اور 4 بنیادی اصولوں پہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا کہ ایک مسلح ڈیفنس, سب کا جو ہے مشترکہ ڈیفنس ہو, مشترکہ ویلفیئر ہو, اور مشترکہ جو ہے نا وہ ایک معاشرہ ہم تشکیل دیں
کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے لوگ رہ رہے تھے، ہمیں کلام پاک کس طریقے سے سکھا رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس سے ہم ہدایت لیں ان دونوں چیزوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور سے، کلام پاک سے، اور ایک مشترکہ اسلامی معاشرہ پورے تمام اسلامی ممالک میں قائم ہونا چاہیے. تو ہم دیکھ لیں جب تک ہم یہ سب چیزیں نہیں کر لیتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ہم غلام ہی رہیں گے. بطور پاکستانی، بطور مسلمان، سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اپنا جو ذاتی قبلہ ہے اسے درست کرنا ہے. جی بالکل، ہر کسی کو اپنے اپنے گریبان کا جواب دینا ہے، کسی کو کسی دوسرے کے گریبان کا جواب نہیں دینا. میں چاہے جتنی بھی باتیں کر لوں، جتنا بھی بول لوں، مگر جواب مجھے اپنی ہی باتوں کا دینا ہے، اپنے ہی بولنے کا دینا ہے، اور اپنے ہی کرتوتوں کا دینا ہے. تو بہتر یہی کہ اگر ہم ہر کوئی کلام پاک میں ہے نا، جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے حکمراں ہوں گے. اگر ہم سب اب مل کے اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ رہ سکیں. وہ یا تو بھاگے ہوں گے یا تو جیلوں میں ہوں گے. جیسے بنگلہ دیش کا سینیریو جو چل رہا ہے اس وقت، اس پہ کیا کہیں گے؟ جاوید صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آتا ہے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. جاوید صاحب آپ بتائے گا کہ بنگلہ دیش میں جس طریقے سے ایک سیاہ آمریت کا خاتمہ ہوا ہے، اس سے ہمارے حکمرانوں کو کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جو اس وقت بنگلہ دیش میں جو تحریک چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا چل رہی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو 30% کوٹا آپ نے 71 کے اس سینیریو میں رکھا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایبلٹی کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں پوری ایک قوم. لیکن جاوید صاحب ایک بات میں آپ کو کہتے چلو ایک چیز میں تصحیح فرما دوں. ہم وہاں سے کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو گیا، وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد صاحبہ ملک چھوڑ کے چلی گئیں، بھاگ گئیں، کچھ بھی بولیں کہ، لیکن ہم نے بڑے شادیانے بجائیں، بڑی خوشیاں منائی کہ اب بھارت کے تسلط سے یا بھارت کی جانب سے جو وہاں پہ آمریت جو نافذ کی گئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن بطور قوم کیا آپ متفق ہیں یہاں پہ جو کوٹا لگایا گیا اس پہ؟ دیکھیں یہاں پہ جس وقت کوٹا جب یہ 71 کے بعد کے 71 سے پہلے 1 یونٹ تھا اور جو بھی امتحان ہوتے تھے اس کے بعد، لیکن 71 کے بعد آپ نے دیکھا کوٹا سسٹم یہاں پہ نافذ کیا گیا اور اس کا مقصد پہلے یہی رکھا گیا 10 سال کے لیے کہ ہم جو دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن کیونکہ بدنیتی پہ اگر کوئی بھی چیز کام کیا جائے تو اس کے مثبت اثرات نہیں آتے، منفی اثرات آتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پڑھے لکھے جو لوگ تھے، جو اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کراچی اور لاہور ان دونوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا، تعلیم میں بھی، معیشت میں بھی، ہر چیز میں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کہ کیا ہوا کہ جب کوٹا سسٹم ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے وہ ہمارے سندھی بھائی ہوں، پٹھان بھائی ہوں، پنجابی بھائی ہوں، بلوچی بھائی ہوں، ان کو پرموٹ کر کے اوپر لاتے. صحیح ہے، لیکن کوٹے کا غلط استعمال کیا گیا. وہ جاگیردار اور وڈیرے اور جو ہمارے آج کے جو حکمران ہیں، جو مخصوص خاندان ہیں، انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو اس کوٹے کی بنیاد پہ لے گئے. مطلب قابلیت کا ایک عنصر تھا، جو ایک بیس تھا، میرٹ کی دھجیاں اڑا دی. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ انٹیریل جائیں، چاہے وہ بلوچستان کا انٹیریل ہو، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، ان لوگوں کے حال آج بھی ویسے ہی ہیں جو 40-50 سال پہلے تھے. آج بھی وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم ایک ملک، ہم نے آزادی حاصل کی ہے اور ہم ایک ملک اور ایک قوم ہے تو ہمیں مساوات اور برابر کی تقسیم ہونا چاہیے. مطلب ہے آج ہم شہروں میں رہ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن شہروں میں بھی وہ جو ایک ترقی یافتہ ملک کے جو شہر ہوتے ہیں ان سے اگر آپ موازنہ کریں ہمارے شہروں کا تو ہم پھر بھی پیچھے ہیں. تو آزادی کا جو مقصد تھا وہ ابھی تک ہم 77 سال میں پورا نہیں کر سکے. یعنی ہم اپنی جو یہ تیسری جنریشن چل رہی ہے، آپ اگر آپ کل دیکھا جائے تو آپ تیسری جنریشن ہے اس ملک کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور قابلیت کی بنیاد پہ، اچھا پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ آزادی اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ ملک بنے، ترقی ہو، اس کے ادارے ترقی کریں، اس کا کاروبار، معیشت اور تعلیم ہر چیز ترقی کرے. لیکن یہاں پہ کچھ الٹا ہو گیا کہ ہر چیز تنزلی کی طرف چلی گئی، ترقی کے بجائے. آج آپ دیکھیں آپ کے ادارے جو ہیں وہ برائے فروخت ہو گئے. آج آپ دیکھیں آپ کی جو تعلیمی یافتہ نوجوان ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا مقصد ابھی ہمارا پورا نہیں ہوا.
اس کے لیے ہمیں اور اسٹرگل کرنی پڑے گی کہ ہمیں آزاد تو ہم ہو گئے 77 سال پہلے. آج 14 اگست جس طریقے سے منایا جا رہا ہے اور جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ قابل دید ہے, لیکن اس ملک میں محرومیاں جو ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر خاص کر بالخصوص اگر صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو یہاں تو محرومیوں کے تو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں نا, اب آپ جیسے ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال لی, آپ دیکھیں 71 کا بنگلہ دیش اور آج کے بنگلہ دیش میں کتنا فرق ہے. 71 میں جو پوزیشن تھی جو ہم سنتے تھے اور آپ دیکھتے بھی تھے کہ جب بنگلہ دیش کے لوگ تھے وہ اس کے بعد پاکستان آتے تھے یہاں پہ جاب اور دوسری چیزوں کے لیے, لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ سب واپس بنگلہ دیش چلے گئے کیونکہ ان کے ملک نے اب اتنی ترقی کر لی ہے, کتنے انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہاں ان کو روزگار بھی مل رہا ہے, تعلیم بھی مل رہا ہے. اور ابھی آپ جو تحریک دیکھ رہے ہیں جو چل رہی ہے اس میں وہ جو کوٹا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور قابلیت کی بنیاد پہ لوگوں کے پروموشن ہوں گے. تو اب ہمارے یہاں اگر آپ موازنہ کریں کہ 50 سال میں پہلے وہ کہاں کھڑے تھے آج کہاں کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کوٹا سسٹم کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ کوٹا نہیں ہونا چاہیے, سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. یعنی اگر آپ میں قابلیت ہے تو آپ کو پرموشن چاہیے, میرے میں قابلیت ہے تو مجھے. اور ہم لوگ کوٹا سسٹم کے بعد تنزلی کی طرف چلے گئے, پستی کی طرف چلے گئے, لیکن آج بھی ہم ان سب چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مخصوص طبقے نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی, اور جب تک ہم اس اجارہ داری سے نہیں نکلیں گے, ہم ہر زبان کا بولنے والا, ہر مسلک کا, ہر مذہب کا, اس کو ہم برابری کے حقوق نہیں دیں گے, جو ہمارا ایک مقصد ہے, جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں پہ تمام لوگوں کو آزادی ہوگی اپنے مذہبی رسومات, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو یا سکھ ہو, مسلمان ہو, اقلیتوں کے حقوق. تو ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے جو آزادی کے وقت جو نعرے لگائے تھے اور جو مقصد بیان کیا تھا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. تو جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی, جب تک ہم 77 سال ہو گئے, اگلے سال 78 کا بنا رہے ہوں گے, اس کے بعد 80 ہوگا, 85 ہوگا, لیکن بنیادی جو چیزیں جب تک ہم بنیاد صحیح نہیں کریں گے, جب تک ہمارا آگے بڑھنا, کیونکہ دیکھیں دنیا آج کہاں پہنچ کھڑی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. آج نوجوان کیوں مایوس ہوا ہے؟ کیونکہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کا ہے, وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کو دیکھ رہا ہے, تو وہ مایوس ہو کے پھر یہاں سے جا رہے ہیں. اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے قابل لوگ چلے جائیں تو ملک کون چلائے گا؟ پھر ملک وہی مخصوص خاندان, وہی استحصالی ٹولہ چلائے گا, چلاتا ہے, اور وہی شاید ہاں یہی چینج لے کے آنا ہے. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان یا آج جو پاکستانی عوام ہے وہ ان چیزوں سے, ان جو اس ملک میں رائج ہیں ان سے وہ چھٹکارا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں قابلیت کی بنیاد پہ لوگوں کو پروموٹ کریں تاکہ ملک آگے بڑھے. صحیح. اور ملک آگے بڑھے گا تو قوم آگے بڑھے گی. بڑی مثبت بات بولی ہے کہ ملک آگے بڑھے گا تو قوم بھی آگے بڑھے گی. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ناظرین, بات ہو رہی تھی یوم آزادی کے حوالے سے, نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے, محرومیوں کے حوالے سے. منیر قادری صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. منیر قادری صاحب, جب قوم میں قوت للکار پیدا ہو جاتی ہے اور غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو بنگلہ دیش کے بانی تھے ان کی اولادوں کے بھی تختے پلٹ دیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیا سلوک ہوا بانیان کے اولادوں کے ساتھ, یہ ایک دوسرا قصہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, 22 سے 21 سے 23 سال کے وہ نوجوان ناہید اسلام, ابو بکر اور شاید ایک کا نام میں بھول رہا ہوں, جس طریقے سے ان لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے, تو اس سے ہماری نوجوان کو کیا میسج جاتا ہے, کیا سبق سیکھنا چاہیے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو پہلے جو ضروری سا مجھے بات کرنی ہے وہ شروع میں کرنی تھی, کیونکہ میرا تعلق تعلیمی شعبوں سے بھی ہے, نوجوانوں سے بھی ہے اور نوعمر لوگوں سے بھی ہے, بحیثیت ایک آرگنائزر کے. سب سے بڑی تو بہت شرم کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں جو چلانے والے لوگ ہیں ان کو اتنی تمیز نہیں کہ اس نے تعلیمی ادارے جو ہے وہ 15 اگست کو کھولنے کا اعلان کیا ہے.
آج 14 اگست ہے, کیا 13 اگست کو یہ تعلیمی ادارے نہیں کھل سکتے تھے؟ 13 اگست کو کھل کر 14 اگست کو ہم قومی ترانے کے ساتھ نوجوان نسل کو ایک موقع فراہم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک دل جمعی کے ساتھ خوبصورت انداز میں لاکھوں کی تعداد میں اپنے اسکولوں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ قومی ترانہ پڑھتے, تقریریں کرتے, بالکل, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور محمد علی جوہر مولانا اور جتنے بھی دنیا کے, اور سر سید احمد خان جنہوں نے سب سے پہلے تحریک کا آغاز کیا اور تعلیم کی طرف توجہ دلائی, تو میں تعلیمی ادارے کی وجہ سے سر سید احمد خان کو سب سے اوپر رکھتا ہوں. تو کیا ہم نے یہ ناجائز نہیں کیا کہ ہم نے یوم جمہوریہ ہے ہندوستان کے دن اپنے اسکول کھول کر کیا پیغام دیا ہے, اور یہ کیا پیغام باسی ہے کہ 14 اگست کو آج ہمارا یوم آزادی ہے اور ہمارے بچے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یوم آزادی جمہوریہ ہندوستان کے دن جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا کے اپنے ملک کو دوبارہ پیچھے کر رہی ہے کہ بھئی 14 اگست کو ہم بھول گئے, ہمیں تو 15 اگست یاد ہے. تو 13 اگست کو میرا مطالبہ ہے کہ یہ زیادتی کی گئی ہے. 13 کو اسکول کھلنے چاہیے تھے کالج, اور 14 اگست کا ایک پروگرام بہترین ہونا چاہیے تھا. ایک تو نوجوان نسل کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, تھوڑا سا دیکھیں ادارے ہیں, یہ میٹرو نیوز بندی ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے ہم اس کے براہ راست تعلق نہیں رکھتے لیکن بالواسطہ تعلق ہے. ہمیں اس کی لمیٹیشن, اس کی آتھورائزیشن اور اس کے معاملات کو نظر رکھ کر گفتگو اپنی کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے اور کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, پاکستان کے اندر 71 72 میں جو تحریک چلی اور 77 میں جو تحریک چلی وہ نوجوانوں نے ہی چلائی تھی اور ایک نظام کے خلاف جدوجہد کی تھی, اور پورا پاکستان خصوصاً سندھ کے اندر شہروں کے اندر جو ہے ایک انقلاب برپا ہوا تھا. لیکن معذرت کے ساتھ کیا ہوا؟ معذرت کے ساتھ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا اور جنہوں نے سمجھا کہ سامنے والا جو حکمران ہے وہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, ہمارے نظام کے لیے صحیح نہیں ہے, تو اس کو ہٹا کر کون آ گیا اور اس کے بعد سے مستقل جو ہے سول اور دوسرے اداروں کی جو حکومت قائم ہے, اس نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ نوجوان نسل اس وقت کسی صورت میں بھی کسی انقلاب کا نام لینے سے گھبرا رہی ہے پاکستانی, اس لیے کہ پاکستان انقلاب دیکھ چکا ہے. جو 47 کا انقلاب تھا بزرگوں نے دیا, اس انقلاب کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا. پھر مختلف موقعوں پہ انقلاب آئے, 77 کی تحریک چلی, دیگر معاملات چلے. اس کے بعد لسانیت کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا, منافقت کے اندر ڈال دیا گیا, منافرت کی طرف ڈال دیا گیا, عصبیت کی طرف ڈال دیا گیا. ہمیں مختلف فرقوں میں جو ہم پہلے ہی بٹے ہوئے تھے ہمیں باقاعدہ مخصوص انداز میں بانٹ دیا گیا, اور کسی بھی انداز میں ہم اب اس قابل نہیں ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ کہ تقریر جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں تو یہ تقریر تو بڑے بڑے مبلغ ہیں. کل ہی میرے ایک دوست نے, بلکہ آج فجر کے بعد مجھے بخدا ایک بات بتائی, یہ ہم تو ہر وقت پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور یوم آزادی کا ذکر کرتے ہیں, اور یہی افسوس ہو رہا تھا وہ اسکول کے ہمارے ساتھی تھے کہ یار کم سے کم آج اسکول کھل جاتے. 14 اگست کو ہم ایک طریقے سے اسکولوں میں یہ مناتے ہیں جیسے پہلے منتے تھے, اور قومی پرچم بچے لیے ہوئے خوبصورت انداز میں ریلیاں نکالتے تھے. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اختیار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ با اختیار نہیں ہیں, وہ بے اختیار ہیں. اختیار لانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اتنے بڑے شہر کراچی سے اپنے ملک کے بانی کو تربت بھیج دیا, زیارت بھیج دیا. آپ بتائیے اورنگی ٹاؤن سے کوئی اگر بیمار یا زخمی ہوتا ہے تو اس کو لیاقت ٹینشن آغا خان لے کے آئیں گے اپنے رہنما کو, یا سوسائٹی سے اور بنگلہ دیش سے اورنگی ٹاؤن لے کے جائیں گے. اسی طریقے سے مملکت خداداد کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں حسینہ واجد کی, تو ہم نے اپنی حسینہ واجد کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کیا اس کو اس انداز میں نہیں مارا؟ کیا ہم نے اس کی مومبتی جو ہے اور اس کی لالٹین کو نہیں بجھایا؟ کیا ہم نے روشنی جو ہم دینے آئے تھے, جو اسلام کے خاطر ہم نے یہ قربانیاں دی تھیں, ہم نے اس روشنی کو مدھم کر دیا اور روشنی کے بدلے ہم گلاب کا پھول لے آئے؟ تو گلاب کا پھول تو مرجھا جاتا ہے, لیکن سورج وہی ہے, روشنی وہی ہے. کہ اندھیرا اتنا سخت خطرناک انداز میں اپنے آپ کو بھگاتا ہے کہ ایک کرن آتی ہے اور اندھیرا بھاگ جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں وہ روشنی چاہیے, وہ روشنی جلانے والے لوگ چاہیے جو اس اندھیرے کو بھگا سکیں. ابھی جتنی روشنیاں ہیں وہ اندھیرے کو مزید وسعت دے رہی ہیں, جتنے ادارے ہیں وہ اندھیرے کے اندر مزید اندھیرا پیدا کر رہے ہیں. یہ اندھیرا کیا ہے؟ یہ اندھیرا یہ ہے کہ نوجوان نسل کو دور رکھا جائے. نوجوان نسل کو ان کو کھانے پینے میں, ان کو ملازمتوں میں, ان کو کوٹا سسٹم میں, ان کو مختلف معیشت کے حوالے سے یہ اس طریقے
पहले से इनको ज़ेर नगी कर दिया जाए कि ये उठ के कह ना सकें कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, ये अपने आप के अंदर ही ख़त्म हो जाए। हमारे वालिदैन ने जो कुर्बानियाँ दी, उनके वालिदैन ने जो कुर्बानियाँ दी, उनके बहन भाई ने कुर्बानियाँ दी, आज हमारी औलाद कुर्बानी नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि वो अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को, अपने साथीदार को देख रहे हैं कितना पिछे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि किसी आदमी को ये मालूम हो कि फला जगह पे नुमाइश लगी भी है और वो भूखा है और फैमिली को 4 रोटियाँ चाहिए, तो जहाँ मालूम होगा कि हमें रोटियाँ मिल रही हैं तो रोटियों की तरफ जाएगा या अपने खुशहाली की तरफ जाएगा तफरी के लिए। ये तो बड़ा हमारे लिए अजीब मौका है कि चंद दिन पहले जो अरशद नदीम ने हमें तोहफा दे दिया, तो हम लोग वो मजलूम कौम है कि यूँ समझे कि घर में इंतकाल हो गया है और कोई आदमी अपने उस मरहूम की ऐसी बात याद दिला देता है कि जिसमें हम गम के बावजूद खुशी का इजहार करते हैं क्या बात थी उसकी। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो हम मुस्कुरा देते हैं। तो मुस्कुराना भी, ये तो शुक्र करें मुस्कुरा रहे लोगों को मालूम नहीं है। अगर उनको मालूम हो जाए कि हम मुस्कुराने की भी ताकत रखते हैं तो वो ये भी छीन लेंगे। मुस्कुराना तो खैर कौम भूल ही चुकी है और एक बहुत अच्छा तोहफा जो है वो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोटा सिस्टम की आपने बात की और बांग्लादेश की बात मैं फिर दोहराऊंगा कि जब बांग्लादेश कायम हुआ था उस वक्त जो सिनारियो था वो बिल्कुल अलग था। अब सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब अपने पाकिस्तान को बांग्लादेश से अभी फिलहाल ना मिला है। आज़ादी को 77 साल मुकम्मल हो गए हैं। आपकी नज़र में इन 77 सालों में क्या खोया और क्या पाया है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देख ले 77 साल पहले लाखों जवानों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों की कुर्बानियाँ देखे पाकिस्तान हासिल किए। बेशक। और आज हमारे नौजवान, औरतें, बच्चे और बूढ़े सब लाखों रुपए खर्च करके उन्हीं ममालिक में जाने के लिए तैयार हैं जिनसे हमने आज़ादी ली थी। तो हम लोग 77 साल में हमने अपनी हालत वो की है। 77 साल में हम अभी तक कोटा सिस्टम की जहालत से नहीं निकल सके। होना तो ये चाहिए था कि वो जिनको हमने दबा के रखा हुआ है गांव में, जिनके लिए हम कोटा तलब कर रहे हैं, उनको अपग्रेड करना चाहिए था। वहाँ इतनी तालीम देनी चाहिए थी कि वो शहरों के मुकाबले में आते। मगर आज देखें तो वहाँ पे शहर में भी तालीमी निज़ाम पूरा बर्बाद हुआ है। तो ये माशरे को जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो माशरा इस वक्त तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। मगर जब तक हम अपने आप को उभारने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हम जो है वो दुनिया के मुकाबले में तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त तक हम मुल्क को आगे भी नहीं ले जा सकते। तो इस वक्त जो हमारा हुक्मरान तबका है वो चोरों डाकों को ला के बिठा के वो उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जा सकता इस तरह। लेकिन सर आपके जैसे सीजन पॉलिटिशियंस भी तो हैं और नौजवान नस्ल जो है वो आप लोगों की तरफ जो है बहुत ज़्यादा माइल होती है, तो कहीं ना कहीं तो जो है आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवान नस्ल को सीधी राह पे लगा। देखिए ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम कोशिश करते हैं कि भाई सीधी राह ही दिखाएं। और इसी सीधी राह दिखाने के चक्कर में हमारे लीडर साहब जो वो जेल में बैठे हुए हैं, 1 साल से कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जो उनका 1 क्लास उनका हक होता है वो भी उनको वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। छोटे से जो कालकोट थी उसमें इनको रखा गया है। तो जुल्म सितम का जो बाजार उनके ऊपर गर्म किया गया है। वो यौम आज़ादी को पाकिस्तान की 90% आवाम जो उनको पसंद करती है, सिर्फ इसलिए पसंद करती है कि वो एक ईमानदार लीडर पाकिस्तान का, जो बिल्कुल कोई करप्शन इसके ऊपर नहीं मिला। और उन्होंने जो केसेस बनाए तोशा खाना और इद्दत का, इससे पूरी दुनिया में इन्होंने अपने ऊपर कालक मली है, खान के ऊपर नहीं मली है, इन्होंने अपने ऊपर कालक मली है। तो इस तरीके के केसेस बना के और जुल्म सितम का बाजार गर्म करके क्या हम इस्लाम की सलीम साहब सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला क्या हम रीत और रिवायत बन चुका है, शायद सकाफत भी बन चुका है। क्या हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जरा इसके ऊपर गौर करने का मुकाम है। क्या हम आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, मगर अब हमें हकीकी आज़ादी की तरफ आना चाहिए, जो हमें हमारा दीन सिखाता है, जो हमें हमारा दीन ने हमें तालीम दी है, उसकी तरफ आना चाहिए। और निज़ाम इंसाफ किए बगैर हकीकी आज़ादी मुमकिन ही नहीं है। अच्छा सलीम सचवानी साहब, बातें तो बहुत हो गई और खुशी का दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी खुशी का कोई पैगाम दें, कोई खुशी के 2 अल्फाज बोलें, कोई 2 बोल बोलें आज़ादी के हवाले से, आज के दिन की अहमियत के हवाले से। देखिए, आज के दिन के हवाले से हम यही कहेंगे कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए नौजवानों को, और मुल्क से बाहर जाने के बजाय अब वक्त आया कि मिल के हम इन्हें मुल्क से बाहर पकड़ें जो मुल्क की गुलामी की तरफ धकेला हुआ है। क्या ज़बरदस्त बात है जावेद साहब। देखें, आज के जश्न आज़ादी का दिन है और
اور آج ہمیں بالکل مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور میں تو خیر مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے ہمارا وہ بہت روشن اور بہت تابناک ہے، کیونکہ اس وقت جو ہماری جنریشن ہے وہ جس طرح اس کے اندر جذبہ اور جس طرح اس کے اندر ملک کو آگے دیکھیں آپ کہ اس وقت چاہے اسکول ہو، کالج ہو یا عام آدمی ہو، وہ سب اتنے باشعور ہو گئے کہ انہیں اچھے برے کی پہچان ہو گئی ہے. مطلب وہ جو ایک عرصے سے ایک شعور جو، کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ساری سب ایک ہی سیٹنگ میں چل رہے تھے، بالخصوص یوتھ کے نوجوان تک، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دنیا سے کنیکٹ ہو گئے، اور انہیں اندازہ ہے کہ آج ہم جن کرائسس میں مبتلا ہے جو ہمارا ملک، یہ کہ ہم اپنے عوام کو بنیادی سہولیات تک نہیں دے سکے. جو بنیاد جو ایک عام انسان کے دیکھیں نا، ہر آدمی کی بنیادی سہولت کیا ہوتی ہے؟ تعلیم، صحت اور روزگار. تو اب وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قریب ہے کہ جب ہماری جو پاکستانی قوم ہے اور پاکستان جو ہے اس کا ایک تابناک مستقبل نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب قوم بیدار ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کامیابی کا سفر شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں، اور اگلے سال ہو سکتا ہے کہ ہم یہ باتیں نہیں کر رہے ہوں بلکہ ہم انجینئرنگ کی باتیں کر رہے ہوں، جو معیشت کی باتیں کر رہے ہوں. تو میں بہت پر امید ہوں، اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور آنے والا وقت جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں 2018 کے بعد جو لوگوں کا شعور بیدار ہوا ہے، جو چیزیں ہوئی ہے، آپ نے پھر الیکشن میں دیکھا جس طرح الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس سے پہلے وہ مایوس ہو گئے تھے، ووٹ بھی نہیں ڈالتے تھے، لیکن ووٹ ڈالے. تو اس سے مجھے آنے والا وقت جو ہے پاکستان کا بہت تابناک لگ رہا ہے، بہت روشن لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہمارا موضوع گفتگو مایوسی نہیں ہوگا، بلکہ 2030 2035 کے ہم، جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی 2030 کا ایکسپو ہوا ہے دبئی میں، تو ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ اسی طرح کے ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ. منیر قادری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی شارٹ پیغام، کوئی محبت والا اس طرح کہی گیا ہے کہ پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. دوسری بات یہ ہے کہ بیداری بھی ضروری ہے، لیکن بیداری بھی ساتھ ساتھ ہے. سب سے پہلے اس قوم کو بیداری سے ہٹا کر بیداری کے ساتھ ساتھ خوشحالی اور خوش آئند مستقبل کی طرف لانا ہے. ان کو یہ دل میں بٹھانا ہے کہ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے. اس کے علاوہ جو آخری ہم اپنے الفاظ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس مینارِ پاکستان میں اپنا ایک جو موقف ہے وہ بیان نہیں کیا تھا، اور جس کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، تمام نسلوں کو ہم نے قربانی نہیں دی تھی، جب تک ہم اس کے مزاج پہ نہیں جائیں گے اور اس دن کو یاد نہیں کریں گے کہ اگر ہمارے ساتھ ہی ہوتا تو ہم کیا کریں گے. اس وقت جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے جو ہم بالکل غور نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ قربانی کا جو جذبہ تھا اور قربانی کے جو وہ حالات تھے وہ محو ہو گئے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا نے ہمیں بیدار ضرور کر دیا ہے، لیکن بیدار ایسا کیا ہے کہ اس نے انگریز کی طرف ہمیں دھکیل دیا. اس بیداری نے، اس بیداری کو واپس لانا ہے مشرق کی طرف، اپنے ملک کی طرف. اور آج 14 اگست کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بالکل انشاءاللہ امید ہے، نا امیدی کفر ہے، لیکن ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ رکھنا ہوگا، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں اس تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھے ہو کے کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. سلیم سجوانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جاوید صدیقی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنے مصروفیات میں سے وقت دیا. منیر قادری صاحب آپ نے بھی اپنی مصروفیات سے وقت دیا. ناظرین، ٹیم میٹرو ون نیوز کی جانب سے اور ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو، حاضرین کو، ناظرین کو جشن یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور اس خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ یوم آزادی 14 اگست کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس کا اختتام کریں گے انہی اشعار کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.